سنو، راہیں جدا ہو جانے سے مقدر جدا نہیں ہوتے، اور جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں اللہ ان کے لیے ایسے وسیلے بناتا ہے جو کسی کی بھی نظر سے گزرے نہیں ہوتے۔ حالات سمجھ سے باہر ہو جائیں تو معجزے عقل سے باہر کے ہوتے ہیں۔ اللہ کی طاقتوں کو کبھی کم مت سمجھو۔ اللہ اگر مہینوں کو سالوں میں بدل سکتا ہے تو وہ قبولیت کی لمبی مسافتوں کو لمحوں میں بھی بدل سکتا ہے۔ اور پھر جتنا زیادہ تم صبر سے کام لوگے نا، اتنا زیادہ اجر تمہیں دگنا کر کے دیا جائے گا، اور اس اجر کے بعد تم اپنی ساری تکلیفیں بھول جاؤ گے۔ اور پھر وہ تو ناممکن کو ممکن بنانے اور رکاوٹ کو ہی وسیلہ بنانے پر قادر ہے۔ تم اس پر یقین رکھ کر تو دیکھو، اور قبولیت قریب ہے۔ تم بس شکر کے سجدے کی تیاری کرو۔ اور جانتے ہو، ناشکری کی ایک قسم یہ بھی ہوتی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں یا سوچتے ہیں کہ اگر یوں نہ ہوتا تو یوں ہو جاتا، کاش ایسے نہ ہوتا ویسے ہو جاتا، جب مغلوب ہو جاؤ تو اسے اللہ کی مقرر کی ہوئی تقدیر سمجھ کر قبول کر لو اور اس پر مطمئن ہو جاؤ۔ پھر یہ اگر مگر جیسے الفاظ سے گریز کرو، بلکہ یوں کہو کہ یہ اللہ کی تقدیر تھی، اس نے جو چاہا وہ اپنے بندوں کے لیے ہمیشہ خیر ہی چاہتا ہے، سو اس نے میرے لیے بھی خیر ہی چاہی ہے اور میرے لیے خیر کا فیصلہ ہی سنایا ہے، اور بے شک انسان بڑا ہی حق تلف اور ناشکرا ہے۔ اور سنو، جو اللہ کو ہم سفر بنا لیتے ہیں نا، انہیں کبھی سفر خوف زدہ نہیں کرتا، اور جو اللہ سے جڑ جاتے ہیں انہیں کوئی توڑ نہیں سکتا، اور جو دعائیں اللہ کے سپرد کر دی جاتی ہیں انہیں کوئی موڑ نہیں سکتا۔ اس لیے اپنا تعلق اللہ سے مضبوط رکھیں، کیونکہ اللہ محبت ہے۔ اور سنو، ہو سکتا ہے وہی تمہارے حق میں بہتر ہو جو تم مانگ رہے ہو، اور اللہ بس تمہارا صبر آزما رہا ہو، اور اس آزمائش کے بعد تمہاری چاہت ہی تمہارا اجر ہو۔ اور ہاں، اگر اللہ نے تمہیں تمہاری من پسند چیز نہ دینی ہوتی تو وہ خود کیوں کہتا کہ مانگو مجھ سے میں تمہیں دوں گا۔ اور سنو، تہجد کی نماز یہ ثبوت دیتی ہے کہ تمہیں اللہ اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ اور سنو، کتنا سکون ہے نا اس آیت میں کہ ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں گے۔ اور پھر جب ایسا لگے کہ سارے راستے بند ہیں تو یاد رکھنا، تمہارا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ ایک ہی ہے، اور وہ اللہ ہی تو ہے جو آتی جاتی سانسوں میں اپنے ہونے کا احساس دیتا ہے۔ ہاں، وہی ودود ہے جو دل میں مچلتی خاموشی، آنکھ کے بلکتے آنسوؤں کو دعا کے رخ میں ڈھالتا ہے۔ وہ وہی مہربان علیم و خبیر تو ہے جو دل کی ان کہیں مناجاتوں سے واقف حال ہے۔ وہ کسی پر کیا ظلم کرے گا؟ وہ تو تم پر تمہارے ہاتھوں کے کیے گئے ظلم کے سبب تمہارے ہی پیچھے لگے اعمال کی اذیت سے تمہیں بچانے کے بہانے دیتا ہے، اور ان سب میں بس منتظر ہے تو سچے رجوع کا، تم پر تمہاری خیر کا۔ اور یاد رکھو، یہ حالات مشکل ہیں مگر اللہ رب العزت کی مدد ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے۔ تم اکیلے نہیں ہو، وہ تمہیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ وہ تمہیں وہاں سے عطا کرے گا جہاں سے تم نے کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ یقین رکھو کہ معجزے صبر کرنے والوں کے لیے ہی ہیں۔ اس انتظار کا پھل کبھی تمہیں مایوس نہیں کرے گا، اور جو تم نے اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کیا، اور تمہیں کبھی بھی ان فیصلوں پر پچھتانا نہیں پڑے گا جنہیں تم نے اللہ رب العزت کے حوالے کر دیا۔ تمہاری آہیں، تمہاری سسکیاں کبھی خالی نہیں جائیں گی، کیونکہ دعائیں کبھی بھی رد نہیں کی جاتی، بس دعاؤں کی قبولیت کا وقت مختلف ہوتا ہے۔ اس لیے تمہیں صبر کرنا ہے اس وقت کے آنے تک، اور یقین رکھنا ہے کہ جب بھی آئے گا تمہارے حق میں بہتر بن کر آئے گا۔ اور پھر اللہ پر چھوڑے ہوئے معاملات پر اتنا پریشان نہیں ہوا کرتے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ قبولیت کا وعدہ کیا ہے اس نے تو وہ پورا بھی کرے گا۔ اور سنو، اس نے سسک کر کہا، یا اللہ میرے ہاتھ خالی ہیں، تو اللہ نے قرآن سے جواب دیا کہ جلد ہی آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اور پھر تمہیں کیا خبر اگر یہ تمہاری بے بسی ہی تمہیں تمہاری منزل تک لے گئی تو؟ اور سنو،
اللہ دور کر دے گا وہ غم بھی جن کی شدت کا اندازہ پوری دنیا میں صرف آپ کے اپنے دل کو ہے۔ اور یاد رکھو کہ ضروری ہی نہیں کہ کسی چیز کا مل جانا ہی دعا کی قبولیت ہے، بلکہ کسی چیز کا دور ہو جانا بھی دعا کی قبولیت ہے، کیونکہ انسان کے لیے کیا بہتر ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ اور پھر تم اللہ کی رضا کے لیے صبر تو کرو، ایک دن تمہیں وہ سب کچھ عطا ہوگا جس کے لیے تمہیں آزمایا جا رہا ہے۔ اللہ بدل دیتا ہے حالات، کوئی بھی آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی۔ اور سنو، جو چیزیں تمہیں اللہ کے سامنے محبت سے سجدہ کرنے پر مجبور کر رہی ہیں، جن کی وجہ سے تم اپنے رب کے ساتھ رابطے میں ہو، وہ چیزیں اللہ کی جانب سے تحفہ ہیں۔ وہ خواہشیں جن کے لیے تم اب بھی دعا کی غرض سے اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو، وہ اس کی جانب سے اشارہ ہے کہ تم یقین کا سلسلہ جاری رکھو، وہ معجزوں کا سلسلہ جاری رکھے گا۔ اور جب تم یقین اور محبت سے اللہ سے مانگو گے نا، تو تم اپنے رب کو المجیب پاؤ گے۔ اور بس تم دیکھتے جاؤ، اللہ بہت جلد تمہاری پسندیدہ چیز تمہارے پاس سکون بنا کر لے آئے گا، اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ تمہاری ساری دعائیں جو تم ابھی مانگ رہے ہو نا، وہ قبول ہو چکی ہیں۔ ابھی بے شک تمہیں نظر نہیں آ رہا کچھ قبول ہوتے ہوئے، لیکن بہت جلد تم اپنی دعاؤں کے گہرے اور خوبصورت رنگ اپنی زندگی میں اترتے ہوئے دیکھو گے، اور شکر کے سجدے کرو گے انشاءاللہ۔ اور اپنے اس تڑپتے دل کو سمجھا دو کہ اللہ کے فیصلے ہمیشہ ڈھیروں خوشیاں لاتے ہیں۔ بس تم صبر کرو اور پھر اپنے اوپر اللہ کی عنایتوں کو برستا دیکھو۔ اور سنو، بس تم شکر کے سجدے کی تیاری کر لو، مبارک ہو، معجزے اب تمہارے بہت قریب ہیں انشاءاللہ۔ اور اللہ کرے تمہیں بہت جلد وہ سب مل جائے جس کو پانے کی تم دعائیں روز کرتے ہو۔ اور اللہ کا ساتھ ہوتے ہوئے کیسی مایوسی، جبکہ اللہ خود فرماتا ہے کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور رب واقف ہے تیرے دل کی تڑپ سے، وہ ضائع نہیں کرے گا تیری دعائیں، ذرا انتظار تو کرو۔ اور یاد رکھو، آزمائشیں من پسند چیزوں سے شروع ہو کر اللہ کی رضا پہ راضی ہو جانے پہ ختم ہوتی ہیں۔ بس تم پریشان نہ ہوا کرو، کیونکہ اللہ نے آپ کا مستقبل آپ کی سوچ سے بہتر لکھا ہے۔ اور سنو، تم اس تکلیف، اس کرب، اس بے سکونی کو بھول جاؤ گے، مگر وہ تمہیں بے سکون کرنے والوں سے حساب ضرور لے گا، کیونکہ تیرا رب بھولنے والا نہیں۔